اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے حضرت حبیب بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت حبیب بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے چمکتے ستارے ہیں۔ قبیلہ اوس کے چمکتے ستارے ہیں۔ وہ مدینہ کے ان خوش بخت لوگوں میں سے تھے جنہیں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کو مقرر کرتا ہوں، وہ مدینہ کے ان خوش بخت لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سے سب سے پہلے اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مدینہ منورہ نزول کے بعد انہوں نے فیضان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب استفادہ کیا۔ جنگ بدر میں ان کو 313 نفوس قدسیہ کی مقدس جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے مشرکین کے قائد اور سربراہ رئیس حارث بن عامر بن نوفل کو جہنم واصل کیا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان پر بہت شفقت فرماتے ہیں۔ ایک معرکہ میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مشرکین نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ انہیں اور حضرت زید بن دسہ بنو لیان کو مکہ کے بازار لے آئے جہاں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ انہیں اور حضرت زید بن دسہ بنو لیان کو مکہ کے بازار لے آئے جہاں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جنگ احد میں نوفل کو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ نوفل کے اعضاء کی باچھیں کھل گئیں۔ نوفل کے اعضاء کی باچھیں کھل گئیں۔ حضرت زید بن دسیہ کو 50 اونٹوں کا عوض خرید لیا تاکہ اپنے باپ امید بن خلف کے بدلے قتل کرے گا تاکہ اپنے باپ امید بن خلف کے بدلے قتل کرے۔ حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو نوفل کے بیٹے حارث نے 100 اونٹوں کے عوض خرید لیا۔ 100 اونٹوں کے عوض خرید لیا۔ یوں
یوں اللہ کے یہ دونوں پیارے غداروں کے پنجۂ ستم سے بچ کر مشرکوں کے ہاتھ چڑھ گئے۔ قریش مکہ کفر کی حالت میں بھی حرمت والے 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی حجہ اور محرم میں خون ریزی نہ کرتے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانہ میں فروخت ہوئے وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ آپ کو ایک کنیز مادیہ کے گھر قید رکھا جو بعد میں مشرف بااسلام ہوئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ رات کو کے پچھلے پہر بہت پرسود آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن میں نے دروازہ کی دراز سے دیکھا کہ وہ انگوروں کا ایک بڑا گچھا کھا رہے ہیں، جبکہ اس پھل کا موسم نہ تھا۔ میں نے ایک دن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ آپ رضی تعالی عنہ نے فرمایا، 3 باتیں قبول کر لیں۔ ایک، قریش جب مجھے قتل کریں تو بتانا۔ نمبر 1، قریش جب مجھے قتل کریں تو بتانا۔ نمبر 2، مجھے پینے کے لیے میٹھا پانی دینا۔ اور 3، ایسا گوشت نہ کھلانا جو کسی بت کے نام ذبح ہو۔ میں نے ان تینوں باتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا اور قریش کے قتل کرنے کے ارادے سے مطلع کیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی تعالی عنہ کے کردار کی پاک دامنی کے باوجود وہ شہید ہوئے، مگر مشرکوں کو ذرا بر بھی رحم نہ آیا اور صفت انسان کو قتل کرتے رہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شک قریش کے بڑے سردار کو قتل کیا تھا، مگر یہ قتل دھوکہ فریب سے نہیں بلکہ میدان جنگ میں مردوں کی طرح لڑ کر کیا۔ ایک بے بس قیدی کو رسیوں سے باندھ کر درجنوں مسلح لوگوں نے مل کر مارا۔ ایسا فعل عربوں کی قومی روایات کے منافی تھا، لیکن وہ اندھے ہو چکے تھے۔ مشرکوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکایا، ان پر تیر برسائے گئے۔
منادی کر کے مکہ کے لوگوں کو سولی کے مقام پر آنے کی دعوت دی۔ لوگ آئے، ڈھول پیٹتے رہے، جھنڈے لہراتے تھے، مسرت کے نغموں سے، نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ظالموں نے حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہاری کوئی آخری خواہش تو ہے تو بتاؤ، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مشرکوں کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ مشرک مان گئے اور حضرت خبیب عدی رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز بڑے خشوع و خضوع سے پڑھی۔ مشرک مان گئے اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز بڑے خشوع و خضوع سے پڑھی۔ ظالموں نے سولی کا رسہ کھینچا، ظالموں نے سولی کا رسہ کھینچا اور ان کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا، اور ان کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی زبان پر اس وقت یہ آیت جاری تھی جس کا ترجمہ تم جس طرف رخ کرو اللہ کی ذات موجود ہے، تم جس طرف رخ کرو اللہ کی ذات موجود ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے چند دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کون ہے جو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو سولی سے اتار لائے؟ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن الاسود بیک وقت اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حضرت زبیر نے لاش کو سولی سے اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر مدینے کا رخ کیا۔ حضرت زبیر نے سوار ان قریش کو اپنے سر پہ پایا تو انہوں نے لاش کو گھوڑے سے اتار دی، زمین فوراً اس لاش کو نگل گئی۔ اس وجہ سے آپ کو بلیع الارض کے لقب سے پکارا جاتا ہے، بلیع الارض کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت کا حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کرنا ہے۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند ہی کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔